غریبوں کو कीड़े मकोड़े समझकर उनका खून मत बहाएं। पहले ही पाकिस्तान क्राइसिस में है, पहले ही पाकिस्तान की माशियत खत्म है, पहले ही पाकिस्तानी लोग जो हैं 77%, 50 से ज्यादा लोग अपनी जरूरियात जिंदगी को पूरा नहीं कर पा रहे। और अब एक आम इंसान पाकिस्तानी क्या करे वो बताएं। पाकिस्तानी इंसान यही हम है, तो यूएई में, मैं तो यूएई में हूँ, आप यूके में हैं, they will हम have तो to यहाँ पे stand, सर्वाइव कर रहे हैं। अब they will पाकिस्तान have, में बैठा हुआ एक आम इंसान क्या करे आम इंसान डिमांड करे। सर्कमस्टांसेस में जहां उसकी अपनी जरूरियात भी पूरी नहीं हो रही, क्योंकि एक सर्वे के मुताबिक 77% पाकिस्तानी जो हैं अपने अखराजात पूरे नहीं कर पा रहे अपनी जो सैलरी से। दैट इज द न्यू रिसर्च। तो एक आम इंसान क्या करे कि बिल्कुल हम बिल्कुल आपका आधी क्वेश्चन आ पलट गया। के रख दें। हाउ अकॉर्डिंग टू हाँ, यू? you are repeating again the same question. Let Yeah, me because answer. I wanna answer. Let me answer it. एक सेकंड जरा, give me 2 minutes. इसमें लोगों को खड़ा होना पड़ेगा अपने राइट्स के लिए, जिस तरह वेस्ट के अंदर लोग खड़े होते हैं। सड़कों पे निकलना होगा, इनसे डिमांड करना होगा कि ये स्टेप डाउन करें, ठीक है? नहीं तो सिस्टम को चोक कर दें, सिस्टम को बंद कर दें, अपने बिजनेसेस बंद कर दें, अपनी रोड्स ब्लॉक कर दें, इनसे डिमांड करें कि ये इनके आके जवाब दें, नहीं तो ये रिजाइन करें, ठीक है? दैट इज द ओनली सोल्यूशन। And disagree, sorry to say. अगर एक इंटेलिजेंट इंसान है वो आकर पॉजिटिव मैसेज दे, वो ये क्रिएट ना करे, ठीक है? वो ये क्रिएट करे हाउ इट इज पॉसिबल। वो ये क्रिएट ना करे क्यों ये तो है ही कौन ऐसे, ये नो सोल्यूशन। वी वांट सोल्यूशन, ठीक है? वी नॉट वांट आंसर, वी वांट नॉट क्वेश्चन, वी वांट सोल्यूशन। सबको पता है, आप सोल्यूशन दें। इतनी लंबी तकरीर झाड़ कर अगर आपके पास सोल्यूशन ही नहीं है, एक ही सोल्यूशन है भाई, एक ही लीडर है, बस उसको करो, वो तो सच्चाई पर है, वो बिल्कुल हक है। लेकिन सोल्यूशन क्या है? वही घूम फिर कर यही मारा मारी सोल्यूशन है, ये जलसे धरने सोल्यूशन है। खुद को ठीक करना, पॉजिटिविटी कोई सोल्यूशन नहीं है। आई एम नॉट एग्री, आई एम डिसएग्री। जब खुद को मजबूती नहीं होगी, जब अपनी ख्वाहिशों पर जब्त नहीं होगा, सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाने से आप कौम को नहीं बदल सकते। जब तक आप खुद को खुद ठीक नहीं करेंगे तब तक कौम नहीं बदल सकती। अवाम अगर अच्छी नहीं है तो हुक्मरान अच्छे नहीं है, हुक्मरान अच्छी नहीं है तो मतलब अवाम अच्छी नहीं है, ये इस्लाम में है। तो खुद को अच्छा बनाए, खुद पर जोर चलता है। हम अपने हुक्मरान हैं, और जब एक हलाल खाने वाला मैदान में आता है तो तादाद नहीं देखी जाती, वो एक ही काफी होता है। तो खुद में वो जज्बा पैदा करें, खुद में वो काबू पैदा करें, और फिर मैदान में उतरें। रिश्वत खा खा के, हराम पी पी के अगर आप दूसरों की गाड़ियां तोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह साथ नहीं देगा। वो रब जो है ना तब साथ देता है जब आपके अंदर जज्बा होता है, नीयत साफ होती है और लुक्मा हलाल का होता है, तब वो एक बंदा दुनिया पलट सकता है। लेकिन हमारी आवाम के लिए मेरा यही मैसेज है 14 अगस्त वाले दिन कि खुद को ठीक करें, खुद को ठीक करें, वरना दुनिया ठीक नहीं होगी। वरना ये दूर गाड़ियां तोड़ने से, धरने देने से कुछ नहीं होगा। जब तक खुद को ठीक नहीं करेंगे वो पावर आप में आ ही नहीं सकती। इसको मैं साइंस में बयान करती हूँ। ऑरा, व्हाट इज ऑरा? आपके अंदर से वाइब्रेशंस होती हैं। क्यों इतनी दहशत होती है एक ईमानदार इंसान की, क्यों एक ताकतवर इंसान की इतनी दहशत होती है? क्योंकि वो वाकई उसके अंदर वो पावर होती है, वो रूहानियत होती है। एक ईमानदार इंसान कि आप गोली चलाएं आपके हाथ कांपेंगे। हाँ जी, क्यों? क्योंकि उसके अंदर से जो वाइब्रेशन निकल रही होती है वो आपको जकड़ लेती हैं। हर बंदे के अंदर वो चीज नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो अंदर से ठीक होता है ना वो ही ठीक होता है। सिर्फ लेक्चर देने से ठीक नहीं होते जब तक हम खुद को मूव नहीं करेंगे। खुद रिश्वत खाएंगे और बड़े खाने वालों को कहेंगे कि आप खराब हो, तो हमें और उनमें क्या, हमें मौका नहीं मिला, बस यही बात है। हमें उतना खाने का मौका, एक पीएन को जो रिश्वत लेता है उसको उतना खाने का मौका नहीं मिला, और एक जो ऊपर बैठा है उसको अफसर, उसको बहुत खाने का मौका मिला, तो वो भी खा रहा है, वो भी खा रहा है, दोनों ही हराम खा रहे हैं। तो पीएन बाहर निकल के आएगा, रोडों को तोड़ेगा, क्या फायदा होगा? कि अल्लाह उसका साथ देगा? कौम बदलेगी खुद को बदल कर। खुद को बदले तो कौम बदलेगी। टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, अच्छे टीचर पैदा करें, मोटिवेशनल। जितनी कौमों का गिनवाया आपने भाई कि ईरान, इराक, तुर्की, जो कुछ भी आपने बताया बिल्कुल ठीक बताया। वो लीडर जो थे ईमानदार थे, और फिर कौम भी उस ईमानदारी में आई तो बाजी पलटी। जो कौम रिश्वत हराम खा रही है
وہ صرف چاہ رہی ہے کہ ایسا ہو جائے تو ایسا نہیں ہوگا. جو قوم دوسروں کی گاڑیاں توڑے گی, دوسروں کا کاروبار خراب کرے گی, خود پر آنچ نہیں آنے دے گی, اپنی عیاشیوں کو نہیں چھوڑے گی, اس کا کچھ بھی نہیں بدلنے والا. ٹھیک ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کو بدلا, تاریخ کو بدلا, جاہلوں کو راہ راست پر لایا, اخلاق سے, اپنی ایمانداری سے, اپنی سچائی سے, مارا ماری سے نہیں. لگ رہی ہوں گی بہت سی لوگوں کو میری باتیں, کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ انسانوں کا خون بہے, انسانوں کو نقصان ہو. میں نہیں چاہتی, اور میں اس چیز کے خلاف ہوں. میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق سے, سچائی سے, ایمانداری سے بدلا, لوگوں کو یہاں سے بدلا جاتا ہے, سائیکالوجی سے. اور کہاں سے لوگ امپریس ہوتے ہیں؟ آپ کے کردار سے, باتوں سے نہیں. آپ کے اندر وہ وائبریشن ہی نہیں آتی, وہ اورا ہی نہیں ہوتا جو کسی کو اٹریکٹ کر سکے, کیونکہ آپ اندر سے کچھ ہوتے ہیں اور باہر سے کچھ ہوتے ہیں. اندر سے اچھے بنے, باہر سے خود لوگ آپ سے اٹریکٹ ہوں گے. ٹھیک ہے. جھاڑنے سے اٹریکٹ نہیں ہوں گے لوگ آپ سے, آپ کے کردار سے, کیونکہ کردار میں وہ وائبریشنز ہوتی ہیں, اندر وہ وائبریشنز ہوتی ہیں ایمان کی, حلال کی. اور آپ دیکھیں پورے عرب کو کیسے بدلا, دھرنے دے کر بدلا, مارا ماری دے کر بدلا, اخلاق سے بدلا. بتایا کہ مسلمان ایماندار ہوتے ہیں, مسلمان ایسے ہوتے ہیں, مسلمانوں کا کردار ایسے ہوتا ہے, مسلمانوں کا انصاف ایسے ہوتا ہے. یہ تھا صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول, جس پر آج ہم نہیں چل رہے. خود کو بدلیں, دنیا بدل جائے گی. مارا ماری سے نہیں بدلے گی. اور نہ یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے کسی کو. دیکھیں, کیا اسلام میں دوسروں پر طنز کرنا جائز ہے؟ خود کو نہیں بدلتے, قرآن کو بدل دیتے ہیں. اقبال کا شعر ہے, ہم خود کو نہیں بدلیں گے, دوسروں کو وہ جھاڑیں گے, دوسروں کی وہ تنقید کریں گے, کسی کو پازیٹیو بولنے نہیں دیں گے. تو بدل گیا. معصوم لوگوں کا خون بہا کر, معصوم لوگوں کو نقصان دے کر آپ کبھی بھی مقام نہیں پا سکتے, آپ کبھی بھی قوم کو نہیں بدل سکتے. نبی کی ہسٹری پڑھیں, صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیسے بدلا. دھرنے دے کر, خون خرابے کر کر, دوسروں کی گاڑیاں توڑ کر یا کاروبار بند کر کے بدلا. 313 ہزاروں کے لیکچر پر کیسے بھاری تھا؟ ایمان کی وجہ سے. وہ ایمان پیدا کرے خود میں. وعلیکم السلام. پھر کچھ ہوگا, ورنہ کچھ نہیں ہوگا. ورنہ ہر بندہ آپ کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرے گا, لڑائے گا, بھڑوائے گا, اور پھر سائڈ پہ لے کے جائے گا. خود کو نقصان نہیں دے گا. جو خود کو نقصان نہیں دے سکتے وہ آپ کے کبھی بھی آپ کے سجن نہیں ہو سکتے. یہ یاد رکھیے گا. جو خود اب عمران خان اگر خود کرائسس میں ہے, خود سہولتوں کے بغیر ہے, تو وہ ایک ایماندار بندہ ہے. اور اس کے نیچے جو بھی لوگ آپ کو لیکچر دے رہے ہیں, ان کے لائف سٹائل دیکھیں. اگر وہ خود سختی نہیں برداشت کر سکتے تو وہ کبھی بھی سچے نہیں ہو سکتے. جو کہتا ہے وہ پہلے کر کے دکھائے. لڑوائے نہیں آپس میں عوام کو, غریبوں کو کیڑے مکوڑے سمجھ کر ان کا خون مت بہائیں. پہلے ہی پاکستان کرائسس میں ہے, پہلے ہی پاکستان کی معیشت ختم ہے, پہلے ہی پاکستانی لوگ جو ہیں 77%, 50 سے زیادہ لوگ اپنی ضروریات زندگی کو پورا نہیں کر پا رہے. اور ہم آئیں جو جھگڑو, مارو ایک دوسرے کو. میں تو اس کے خلاف ہوں. میں تو کبھی حامی نہیں بھروں گی کسی کے لیکچر میں, کیونکہ میں مفاد پرست نہیں ہوں. مجھے کوئی استعمال نہیں کر سکتا, کوئی پمپ نہیں کر سکتا. نہ کسی کے لیکچر سے امپریس ہوتی ہوں میں, کیونکہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیکچر کو پڑھتی ہوں. انہوں نے کیسے بدلا. ٹھیک ہے. تو غریبوں کو معاف کریں, اور پہلے بھی بہت کرائسس میں ہیں. جو بم دھماکے کرتے تھے وہ اپنے بیٹوں ان کو سائٹ پہ کرتے تھے, اور دوسروں کے بچوں کو تباہ کرتے تھے. تو بند کرتے ہیں, آپ کو آپ کی نیت کا پھل ملے گا. بند کرتے ہیں. اپنے مفادات کے لیے پاکستانیوں کا خون مت بہائیں. کبھی سکون نہیں پائیں گے آپ. ٹھیک ہے. اور مجھ سے کبھی بھی غلط آپ بلوا نہیں سکیں گے, کیونکہ میں جو ہوں وہ سامنے ہوں. میں کسی پارٹی میں نہیں ہوں, اور نہ مجھے سیاست میں کوئی انٹرسٹ ہے. ایک پی این اگر رشوت خور ہے تو وہ جنرل اور پی این میں کوئی فرق نہیں ہے, دونوں ہی حرام کھا رہے ہیں. تو پھر میں دونوں کو ہی غلط کہوں گی. خود کو بدلیں, دنیا بدل جائے گی. میں مینیپولیٹ نہیں ہوتی, نہ میری لائف سے آپ غلط میسج لوگوں کو دے سکتے ہیں. اپنی لائف اوپن کریں اور وہاں جتنا غلط میسج دینا ہے دیں. میں لڑائی جھگڑے کے خلاف ہوں.
میں غریبوں کا خون بہانے کے خلاف ہوں. وہ عوام جو آلریڈی پس رہی ہے ان کے بچوں کو مروانے کے خلاف ہوں میں. ان کے کاروبار کو ٹھپ کروانے کے خلاف ہوں میں. ایسیوں میں بیٹھے ہوئے عیاشی کرتے ہوئے لوگ غریبوں کا خون چوسنا چاہتے ہیں اور غریبوں کو کیڑے مکوڑے بنا کر اپنے عہدوں کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو میں خلاف ہوں ان چیزوں کے. میں نہیں اس کا ساتھ دوں گی، اور مجھے مینیپولیٹ کر کے میری لائف پر آ کر یہ غلطی مت کریں، ورنہ یہی ریزلٹ ہوگا جو اب میں بولی ہوں. میرا دل جو ہے وہ اسی چیز سے مطمئن ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے جانتا ہے، تاکہ لوگ جانے نہ جانے. اور میں کبھی بھی انشاءاللہ مرتے دم تک غلط کا ساتھ نہیں دوں گی، کبھی بھی نہیں دوں گی. میں سچ بولتی ہوں اور سچ بولتی ہی رہوں گی مرتے دم تک انشاءاللہ. مجھے کوئی مینیپولیٹ نہیں کر سکتا، مجھے کوئی ڈرا نہیں سکتا، کیونکہ میں صرف رب سے ڈرتی ہوں، لوگوں سے نہیں ڈرتی. جو مجھے اچھا لگے گا میں کہوں گی وہ اچھا ہے، جو مجھے برا لگے گا میں کہوں گی نام لیے بغیر، کیونکہ یہ میرا ظرف نہیں ہے کہ میں لوگوں کو بدنام کروں. اگر آپ سچے اور ایماندار ہیں، چاہے کافر بھی ہیں، رب آپ کو ضرور مقام دے گا. باقی ان کا حساب کتاب مرنے کے بعد تک کا دوزخ جنت ضرور ہوگی، لیکن دنیا میں سچے اور ایمانداروں کو مقام اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے، عزت ضرور دیتا ہے، جتنی بھی مشکلیں آئیں. یہ رب کا وعدہ ہے. تو غلط طریقے پہ مت جائیں، شارٹ کٹ پہ مت جائیں. ایمان کی طاقت کو محسوس کریں، اپنے اندر پیدا کریں اور رحم کریں دوسروں پر، تاکہ وہ رب آپ پر رحم کرے. فتح جو ہے نا ایمان کی ہوتی ہے، سچائی کی ہوتی ہے. 100 مشکلیں آ جائیں، وہ رب گمان کے مطابق ملتا ہے اور اپنے صابر بندوں کے ساتھ ہوتا ہے. یہ قرآن میں 103 بار لکھا ہے. ٹرسٹ اللہ.